سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا أما بعد آخرت میں ویسے تو بہت مقام جو ہے وہ سخت سے سخت مقامات ہیں اور بے انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذابوں سے بچنے کے لیے دعا فرمائی ہے، دعا بتائی ہے، امت کو سکھائی ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور آخرت کے عذابوں سے بچیں۔ دعائیں بھی بتائی ہیں، اعمال بھی بتائے ہیں، عمل بھی بتائے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور باقی حضرات کو بھی ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو مرنے کے بعد انسانوں کو دیکھنے پڑیں گے، جو بیچارے اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی کوئی عمل کر کے دکھاؤ، کس قدر بیچارے وہ مجبور ہوں گے اس وقت کہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس وقت ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، حیات دی ہے، صحت دی ہے، بہت بڑا اس کا کرم ہے۔ نہ جانے یہ کب تک ہو، یہ تو اس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اچانک ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہو گیا، اچانک ہی کسی کو پتہ چلتا ہے اس کے اوپر کوئی موذی مرض لگ گیا، پتہ تو کچھ نہیں ہوتا انسان۔ جو گھڑی میسر ہو جائے انسان کو، زندگی کی بڑی قیمتی گھڑی ہے دوستوں، کس حساب سے کہ ہم کچھ ایسی کوئی چیز کر لیں، ایسا کوئی عمل کر لیں کہ جس سے ہمارا آخرت کا عذاب ٹل نہ جائے تو کم از کم ختم نہ ہو، کم ضرور ہو جائے۔ عجیب عجیب شکل ہوں گی اس وقت آخرت میں، جس میں سب سے بڑی ایک چیز جو ہے وہ عجیب چیز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ قبر سے جب انسان اٹھے گا، قبر میں تو ہم ڈالتے ہیں بالکل کو ہلکا کر کے، ننگا پنگا کر کے، قبروں کے دو چادر دیتے ہیں، بالکل سب کچھ اتار لیتے ہیں۔ تو جس وقت وہ انسان قبر سے اٹھے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس پہ ایک عجیب عذاب ہوگا، وہ اسی طرح قائم رہے گا اس پر، اسی عذاب کے ساتھ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ بہت عجیب عذاب ہوگا، اور پتنی 50,000 سال کا تو سال ہو گئے جو انتظار کرنی پڑے گا انسان کو وہاں پر، دھوپ میں پسینوں کے ساتھ۔ اس قدر سخت اندھیرا ہوگا کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہر چیز ایکسٹریم پہ ہوگی، گرمی ہوگی تو ایکسٹریم پہ، اندھیرا ہوگا تو ایکسٹریم پہ، انتظار ہوگا تو ایکسٹریم پہ، رونا ہوگا تو وہ بھی ایکسٹریم پہ ہوگا کہ رو کے انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھو کتنا عجیب بات ہے کہ اس وقت ہم بیٹھے باتیں سن رہے ہیں، جس وقت قبر میں ہم چلے گئے، وہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن اب تم سن رہے ہیں، ہم تو پروٹیکشن کر سکتے ہیں دوستوں، ہم تو کچھ کر سکتے ہیں۔ کتنے پچھتانے والی بات آپ سوچیں، جو آج ہی مرا ہے بیچارہ، بس ختم، کتاب بند ہو جاتی ہے آخری سانس کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو ہوگا معمول ایسا ہوگا، عذاب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بوجھوں کے اندر انسان دبا ہوگا، بوجھ سمجھتے نا، بوجھ، برڈن،
اور اتنے بھیانک قسم کے بوجھ ہوں گے اس پر، اتنے ہیوی بوجھ ہوں گے، اور جس کو اٹھانا ہوا اس کو ان بوجھوں کو لادے ہوئے ہوگا، وہ سروں کے اوپر، جسم کے اوپر، اور اس کا حساب پورا اس کا بس بنا ہوا ہوگا اس آدمی کا، اس عورت کا، جو دنیا میں بہت نازک عورت تھی اور بہت نازک مرد تھا، تھوڑی سی چیز کے لیے پیچھے دیکھتا تھا نوکروں کی طرف کہ بٹھاؤ یہ سامان اٹھاؤ، یہ بیگ اٹھاؤ، ہوتا ہے نا نوکر رکھے ہوتے ہیں، یہ چیز اٹھاؤ، اس کو یہ بھی تکلیف نہیں ہوتا تھا کہ سودے کا بیگ بھی خود اٹھا لے۔ آج روز قیامت میں ننگا ہوگا بالکل جسم سے، اور اس پہ بوجھ ہوں گے، بوجھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ کہاں سے آ گیا؟ تو بالکل ننگا چھوڑا تھا۔ کہتا ہاں بوجھ ہوں گے، اتنے بڑے بوجھ ہوں گے کہ جس کو آج ہم بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، بہت ذرے کے برابر سمجھتے ہیں۔ جب اس کی حقیقت آئے گی وہاں پر، حقیقتیں وہاں آئیں گی، جس نیکی کی حقیقت ہمیں نہیں پتا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا کیا نور ہوتا ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے، نہیں پتا نہیں۔ اتنا ہلکا دیا ہے اللہ نے کلمہ، اسی طرح نیکی بہت ہلکی دی ہیں، لیکن وہ اس کے نور کو سنبھال نہیں سکے گا، نہیں سنبھال سکے گا، اتنی نیکیوں کی۔ تو وہ جو بوجھ ہو کس چیز کو ہوں گے؟ جو بالکل شیطان نے ہمارے سامنے جو پیش کیا ہے، ان کو ایک ذرے کے برابر پیش کیا ہے، وہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے نا، سچ وہ دیر لگتی، جھوٹ بولتے وعدہ خلافی کرتے جھوٹ بولتے تو دیر لگتی ہے، کسی کی برائی کرتے کو دیر لگتی ہے، گالی دیتے دیر لگتی ہے۔ ایک ہی بات میں دیکھا یہاں کے بچوں کو نا ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، کوئی بات ہو جائے تھوڑی سی پتہ نہیں عجیب گندے کلمے نکلتے ہیں منہ سے ان کے، بڑے ہوتے ہیں، ہر بڑا آدمی یہ کر رہا ہے۔ اللہ یہ جو باتیں ہیں زبان کا ہلنا، ایک طرف ان کلمات کا جو اللہ نے اپنی طرف سے دی ہیں، ایک وہ جو شیطان اپنی طرف سے دیتا ہے۔ شیطان جو اپنے سے کلمہ دیتا ہے وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے انسان پر، وہ قائم ہو جاتا ہے، بس جم گیا اس کے اوپر، تبھی نہیں محسوس ہوگا، بالکل نہیں، بالکل جم گیا ہمارے پر، تھپا لگ گیا اس کا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پائل اپ ہو رہا ہے گناہ۔ اللہ اکبر، گناہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے گناہوں کے، جیسے آپ ڈرتے جائیں نا گناہ، تو یہ ہمارے گناہ کہاں پائل اپ ہو رہا ہے؟ ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر ہیں سارے گناہ۔ ایک بات کرتا ہے انسان، ایک ایکشن کرتا ہے گناہ کا، ایک کوئی گندی چیز دیکھتا ہے آنکھوں سے، کان سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، گندی مسجد میں بیٹھتا ہے، گندی باتیں سنتا ہے، گندی لوگوں میں جاتا ہے، اور گندی سوسائٹی میں پھرتا ہے، گندی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، گندی باتوں میں گندی باتوں پہ ہنستا ہے، گندی باتوں پہ قدم اٹھاتا ہے، گندی باتوں پہ پکڑتا ہے، دلچسپی ہوتا ہے، سارے کے سارے گناہ، اور گناہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پریشان ہوگا انسان اپنے گناہوں اس بوجھ کی وجہ سے ہوگا۔ 50 سال کھڑا ہے، پسینے میں ڈوبا ہے، سخت گرمی ہے اور بوجھوں میں دبا ہوا ہے، اور سب سے آسان اور خوبصورت رنگ کے اندر جو انسان وہاں کھڑا ہوگا وہ ہوگا جس پہ دیکھ کے سب لوگ رش کریں گے، جو سب سے ہلکا ہوگا بوجھ میں۔ بولے سبحان اللہ، یہ فرق ہوگا۔ ایسے دیکھیں اس کے تو کچھ بھی نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا، وہ بھی انتظار کر رہا ہوگا، وہ بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ آج وقت ہے نا دوست، سوچیں ہم جو کر دیتے ہیں گناہ، بس یہ کیا مجبوری تھی جی، بس ہم سب بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے، نہ جاتے تو کیا کرتے جی، نہ ہم یہ باتیں سنتے تو کیا ہوتا، یہ ہے تو ہم مجبوری کر لیتے ہیں جی۔ کرو بھائی، اللہ تعالیٰ کرو، تمہاری مرضی ہے، مجبوری سے یہ باتیں کر لیتے ہیں، مجبوری سے کوئی نیک بات بھی کر لیا کرو، مجبوری سے مسجد میں چلے گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، اس طرف تو مجبوری نہیں آتی ہے، دھکا ہی لگتا ہے۔ پیٹ کے گناہوں کا الگ وبال ہوگا، حرام کا الگ گناہ وبال ہوگا، مال کا الگ، یعنی اتنے گناہ انسان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اس کا حساب کوئی نہیں، ان گنت انسان سوچ نہیں سکتا۔
ہے نا بھائی، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پائلپ ہو رہے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ دیکھو بھائی روز قیامت میں جو ہوگا معاملہ. ایک قوم میں آپ کو ایسی بتاتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بوجھوں سے بالکل فارغ ہوں گے، بوجھ نہیں ہوگا ان کے اوپر. صحابہ نے بڑا غور سے بات سنی، یا رسول کون لوگ ہوں گے جو بوجھ نہیں ہوں؟ تو عجیب فکر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، تو نیچے کی بات کر رہے ہیں نا، نیچے کی تو دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ذکر پہ مر مٹنے والے لوگ، سبحان اللہ، یہ فکر سنیں آپ، فکر سننے والی بات ہے. ذکر پہ مر مٹنے والے لوگوں کا بوجھ وہیں ختم ہوتا رہتا تھا، جڑتا رہتا تھا. تو جب وہ یہاں اس دنیا میں پہنچیں گے، آخرت تک پہنچیں گے، تو ان کے بوجھ جھڑ چکے ہوں گے سارے. ہے کتنی قیمتی چیز ذکر اللہ، دیکھا آپ نے؟ اب اندازہ لگا، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے دوستوں. بتائیں کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کو دیتا ہوں، کتنا بڑا فضل انسان پر، عورت پر، مرد پر کو ذکر کر لیتا ہے. یہ حدیث کیا فرمایا نبی کہ ذکر پہ ذکر کرنے والے نہیں، ذکر پہ من مٹنے والے. کس کیٹیگری کے لوگ ہیں ذکر کرنے والے؟ کون سے مرد اور عورتیں جو مر مٹے ہیں ذکر کے اوپر؟ اللہ اکبر. ہم بھی ذکر کرتے ہیں، آپ بھی ذکر کرتے ہیں، سیڈ بھی ذکر کرتے ہیں، بکرے بھی ذکر کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں نا. تو کیا ہم شفٹ میں ہیں کہ ہم مر مٹنے والے لوگوں میں آ گئے یا نہیں آئے؟ یہ دیکھنے والی چیز ہے. اسی کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیثوں کے جو الفاظ ہیں اپنے اللہ والوں کے دلوں پہ منقش فرماتے ہیں. بولے سبحان. بہت سے طریقے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ محدثین ہیں اس پہ باتیں کرتے ہیں، دلائل کرتے ہیں، حدیثوں کو ملاتے ہیں، بڑی مستند باتیں ہوتی ہیں نا محدثین کی، سب فقہ قضات جو کرتے ہیں دلیل کہتے ہیں فلاں امام نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے فرمایا، بدرے سے. اللہ والے کے قلوب پر بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہام سے منقش فرما دیتے ہیں. دونوں باتیں صحیح ہیں، علم لدنی اور علم ظاہری ہے، الحمدللہ دونوں گریٹ ہیں. اللہ والا ہو صحیح، مستعد شریعت پہ چلنا. یہ نہیں کہ ڈبا ہو گیا اس پہ میرے پہ آ گئے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے یہ باتیں بتا کے گئے، وہ بات اثر ہی نہیں کوئی کرے گی. یہ تو جیسے ہیں ہمارے حضرت صاحب تھے، ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل رہا ہے تو سمجھو لکھ لو اس کو، کوئی پاگل ہی ہو جائے گا یہ دلیل کون سی ہے، کون سی حدیث سے. بڑے بڑے علماء کرام مفتیان بیٹھے ہوتے تھے، کبھی تصور نہیں ہوتا تھا کوئی یہ پوچھ لے کہ کس کی دلیل کیا ہے جناب، اس کی فلاں کیا ہے. ان کو پتا تھا یا تو حدیث ہوگی، یہ حدیث نہیں ہوگی تو حدیث کی تشریح اللہ دے رہا ہوگا نا، عمل کر جاؤ. سبحان اللہ. جی منقش ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. بات وہی ہے. کون سکتے ہیں مر مٹنے والے لوگ؟ آپ یہ سوچیں کس سٹیٹس پہ ہوں گے، کون سے مرد ہیں، کون سے عورتیں ہیں. کس لیے بتا رہا ہوں، عرض کیوں کر رہا ہوں؟ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم اسٹیج پہ نہیں ہیں تو ہم ہو جانا چاہیے. یہ پریکٹیکل مجلس ہے، یہ ڈرامہ والا مجلس نہیں ہے. یا تو وہ ہے کہ عمل کرو، اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. رونے پیٹنے کا زمانہ نہیں ہے، مر گیا جی اب کیا کریں، یہ کیا ہو گیا، فلاں کریں جی. نہیں، یہ تو وہ وقت، وہ مجالس ہیں، وہ جگہیں ہیں الحمدللہ جہاں بیٹھ کے آدمی ایک دم شروع ہو جاتا ہے. اللہ یہ سوچتے ہو کہ کل مرنا ہے، میں نے کل مر جانا ہے، ختم، آج شروع ہو جاؤ. بوجھ تو اتارو، مصیبت خانہ یہ سر پہ چڑھا ہے. یا کوئی مجھے کھڑا ہو کے دکھا دے، چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر سب کو کہ کوئی یہ ثابت کر دے مجھے کہ میرے گناہ ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے. اور جو واقعی گناہ سے فارغ تھے، جن میں گناہ نہیں تھے، جو معصوم تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے آگے پیچھے سب معاف کر دیے. تو کوئی چیلنج ہے بتائیں کون سے کتب غوث ابدال کون ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی پھر تو گناہ ہے ہی نہیں. اور جس کے پاس گناہ ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے اس کو بوجھ نہیں ہوگا؟ اگر بوجھ ہے تو کیسے وہ پریشان نہیں ہوگا آخرت میں؟ تو ثابت یہ ہوتا ہے
کہ الف سے لے کے یہ تک ہر انسان پہ لازم ہو گیا اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کرے. پاگل ہے تو بے کچھ سمجھتا ہے کہ مجھے ذکر کی ضرورت نہیں ہے کوئی آدمی ایسا بتائیں؟ اس سے بڑا تو مغرور فرعون کوئی نہیں ہوا جو یہ کہہ جی مجھے ذکر کی ضرورت ہے کوئی نہیں جا. کیا ہوتی ہے ذکر کی مجلس؟ ذکر کیا ہوتا ہے بھائیو؟ ایک سیکنڈ کا ذکر بھی الحمدللہ ایسا ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہوں کو دھو دیتا ہے. ایک سیکنڈ کا ایک دفعہ اللہ کہنا ایسا ہے اندر سے آپ کو چکٹا کر دیتا ہے اللہ کے فضل سے. معمولی بات ہے. اتنی بڑی اللہ نے یہ نعمت انسان کو دی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیطان کا داؤ اور طاقت دیکھیں. مجھے بتائیں کتنے لوگ اللہ کا ذکر کرتے اس دنیا سے جاتے ہیں جو کفن کے اندر لپٹے ہوتے ہیں اور جو ڈبوں میں بند ہوتے ہیں. کسی ایک طرف اشارہ کر دیں اور کوئی کہہ دے کھڑا ہو گے یہ بہت بڑا ذاکر آدمی تھا. میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی جنازے پہ ایسے کسی شخص کو کہتے دیکھا ہو اس کی تعریف میں یہ بڑا ذکر کرنے والا آدمی تھا. سبحان اللہ. اور جن کو اللہ تعالیٰ بخشوانا چاہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس کے جنازے پہ لوگ اس عمل کی تعریف کر دیتے ہیں جو واقعی اس کو بخشوانے والا ہوتا ہے. یہ بڑا قرآن پڑھنے والا تھا نا, یہ بڑا اچھی تقریریں کرتا تھا, یہ بڑا اچھا محدثین تھا, یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. نہیں کہتے ہیں اس نے بڑے خدمت کی ہے دین کی, جی اس نے مساجد کی بڑی خدمت کی ہے, اس نے فلاں کی خدمت کی ہے. جیسا بھی ہم نے ایک دعا کی ہے ولی بھائی کے لیے, میرے منہ سے کیا نکلا, انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اور جو مسجد کی خدمت کی ہے قبول فرما. تو عمل تھا نا ان کا. تو مرنے کے بعد اس کو پتہ چل رہا ہو کبھی اللہ نے کیا زبان سے نکلایا, اس عمل کو ہمارے زبان سے نکلا کے اللہ نے ٹھپا مار دیا قبول. ولی بھائی کی زندگی بن گئی الحمدللہ. وہ تو وہیں مزے دیکھیں گے یار مسجد میں جماعت ذکر گائی سے تو میرا کام بنا دیا الحمدللہ. یہ عجیب کنیکشن ہے اس دنیا کو اس دنیا سے. اس آدمی کے لیے زبانوں پہ جاری فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی زبان پہ جو مر گیا کہ اس کی یہ تعریف شروع کر دو تاکہ اس کے درجے بلند ہونے شروع ہو جائے. اچھا اس کے اپنوں سے نہیں کراتے, دشمنوں سے زیادہ کراتے ہیں. اپنے تو ایسے کرتے ہیں نا, دشمن ایسے ہی کرتے ہیں, ہاتھ تو رکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہوتی ہے تعریف تو کرتے جاتے ہیں. اپنے تو کہیں گے نہیں جی واہ ماشاء اللہ بہت اچھا انسان تھا فلاں تھا. وہ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے نام سے پہنچ رہی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اور کہتے ہیں کہ دیکھو صرف اس کو دوستی نہیں دشمن بھی اس کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ میرا کتنا پیارا بندہ تھا. میرے بھائی نیک آدمی ہوتے ہیں, نیک آدمی. ایک عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو, اور سے سن لینا. یہ حوالہ دے رہا ہوں, بہت بڑے شخص کا حوالہ دے رہا ہوں. کون؟ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, سلسلہ نقشبند کے عجیب بزرگوں میں سے ایسا بزرگ شخص تھا. یہ امام کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں خرقان میں داخل ہوا تو کتنا بلند آدمی تھے کہ جس وقت میں خرقان کی زمین میں داخل ہوتا تھا تو میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میرے خطابات میری سب کچھ نام تھے, سب کچھ میرا غائب ہو جاتا تھا. جتنے مقامات خطابات بلاغت صلاحت سب غائب ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ میں سر پکڑ لیتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے ولایت کے درجے چھین لیے اور میں ڈبہ ہو گیا, بالکل خالی ہو جاتا تھا. اتنا روب, اتنی عظمت تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی جو تھا نا وہ نہیں ٹھہر سکتا تھا. میں ان کی بات کر رہا ہوں خرقانی. کئی 100 سال پہلے باجدید بستامی جیسے سید العارفین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تھے, وہ اس بستی سے گزرتے جو 100 200 400 بعد انہوں نے وہاں پیدا ہونا تھا, اس بستی سے گزرتے تھے تو رک جاتے تھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے سانس پڑتے تھے. تو مریض نے پوچھا حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہتے اس مٹی سے ایک عجیب چیز پیدا ہوگی جس کی خوشبو آج سونگ رہا ہوں, اور یہ شخص مجھ سے محبت کرے گا. تو سب سے پہلے حسن خرقان رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے جو کام کیا تو آپ انہی سے مستفید ہوئے. آپ کے سہولت کرتے ہیں میرے شیخ وہی ہیں. خرقان سے بستام جاتے تھے, کئی 100 میل کا فاصلہ تھا روز. اللہ عجیب دیکھیں کیا کیسے لوگ تھے. لوگ نقشبندی شیخ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جن کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے آخرت میں, جن کے ذکروں ہم صبح شام کرتے ہیں, جن کے چرچے صبح شام کرتے ہیں, جن کے شعروں میں دعائیں ہوئی تو ہیں. ہمارے آبا و اجداد تو وہی ہوئے نا سب کے بھائی. یہ تو سب بناوٹی ہیں نا جو باقی ہمارے ماں باپ ہیں, اصل ماں باپ تو یہی ہوئے نا الحمدللہ.
جن کے سہارے ہماری آخرت بن رہی ہے. ہاتھ پکڑتے کنیکشن تو وہی ملتا ہے نا شیخ سے. پکڑ لو ہاتھ کسی کا نقش بندی کا بھائیو, ابو صدیق کے ساتھ کنیکشن مل جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. میں وہ اتارا نا, مرنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں باتیں, جیسے گناہوں کا پتہ چلتا ہے. اتنے بڑے بزرگ تھے تو کیا دیکھیں, ادب دیکھیں ان کا بھی. حسن خلقانی کا دیکھ کتنا ادب تھا استاد رحمۃ اللہ کے ساتھ. سفر کرتے تھے, روز کا معمول تھا, جاتے تھے مراقبہ کرتے تھے آپ کے مزار پر, فیض کھینچتے تھے, اور پھر واپس کیسے آتے تھے؟ پیٹ پھیر کے نہیں, اسی طرح پیدل آتے تھے. یہ کچھ تصدر کی بات ہے. منہ پیٹ نہیں کرتے تھے. ادب دیکھیں آپ شیخ اور مرید کا الحمدللہ, اسی طرح پیٹ پھیر کر آتے تھے. دیکھیں آپ دیکھنے والے تو کیا قسم کے بزرگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ بہتر جانے. عجیب مقام تھے ان کو, عجیب مقام تھا. ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے ان کی, کیونکہ یہ بزرگ کی باتیں جو بعد میں وہی سنا رہا ہوں آپ کو, ان کی باتیں کر رہا ہوں, آپ سے بتاؤں کیوں کر رہا ہوں. کیسے بزرگ تھے, دو تین باتیں ذہن میں آ گئی, مل گئی ساتھ. تو پہلے کیا بات کر دوں, ذکر کی تعریف کی انہوں نے بڑی عجیب عزت. پہلی بات یاد رکھنا, جو اصل پہ ہم چل رہے تھے نا, وہ بھول گئے تو وہ مضمون رہ جائے گا. ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذکر کے جو ہے نا, ذکر کی ابتدا یہ ہے, ابتدائی منزل جہاں انسان پہنچتا ہے, پہلی منزل ذکر کی ذاکرین کی کون سی آتی ہے کہ وہ شریعت کی تکمیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سٹیج پہلی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر یہ پہلی سٹیج ہے کہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے وہ شخص, تو باقی کیا اس کی ہائی سٹیج کیا ہوگی؟ کہیں ہائی سٹیج تک تو میں بھی ابھی تک نہیں پہنچا. ذکری کی تعریف کی انہوں نے. تو مقام ان کا کیا تھا دیکھیں آپ, کیا بات کہتے ہیں کہ 73 سال تک, 73 کہتے ہیں 73 ایئرز تک کوئی سجدہ میرا ایسا نہیں تھا جو شریعت کے خلاف ہو. یعنی جو سجدہ میں نے کیا تو مکمل شریعت کا پابند ہوتا تھا میں اس سجدے کے ساتھ. کوئی شریعت کے خلاف میں زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا. دوسری بات اس سے بڑی ہوئی کمال کی کہ نہ صرف یہ کہ شریعت کے خلاف نہ رہا میں 73 سال 73 ایئرز, بلکہ فرمایا کہ ان سالوں کے اندر کوئی ایک سانس بھی میرا ایسے نہیں گیا کہ میں نے اپنی نفس کی موافقت کی ہو, اپنے نفس کا کہنا مانا ہو. یہ کوئی انسان نے کی تھی, فرشتے بھی سجدہ کرنا شروع کر دیں گے, یار یہ کیسے انسان ہوں گے. 73 ایئرز اتنے بڑے انسان تھے. ان کا قول یاد آ گیا, ان کا قول آپ پیش کرتا ہوں. یہ نیک آدمی کی بات چل رہی تھی نا, یہ نیک آدمی کون تھے؟ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں یہ جن کی باتیں ہم کرتے ہیں. اچھے لوگ, اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں, جس اللہ تک پہنچ جاتے ہیں, معمولی لوگ نہیں ہوتے, ہم پہچان نہیں سکتے نا, گل مل لیتے ہیں مخلوق کے اندر. بہت احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. فرمایا کہ جہاں نیک انسان کا کہیں ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سفید بادل کے ذریعے ایک نور کی بارش وہاں شروع کر دیتا ہے انسانوں پر. اتنے اللہ کے محبوب, اللہ ان کا مقامات ہے. جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں نا خلقانی کا, جیسے آپ جا رہے ہیں بازار میں تو آپ نے کسی اللہ والے کا ذکر کر دیا, کسی بزرگ کا ذکر کر دیا, تو اللہ سبحانہ اسی وقت ایک سفید بادل ہے آسمان کا, جنت کا, جو اس پہ نور کی بارشیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو میں آپ سوال یہ کرتا ہوں کہ جو اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس کا جواب کون دیتے ہیں؟ بہاؤالدین نقشبند نے دیا ہے اس کا جواب. ذہن میں آتی جاتی بتا رہا ہوں آپ کو بات. بہاؤالدین نقشبند, آج بزرگ نقشبندوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تو نقشبند جو ہے بہاؤالدین نقشبند, تو یہ تو الحمدللہ سربراہ ہیں اس سلسلے کے. وہ کیا کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص ہے, ان کے مریدوں میں سے کہتا ہے بہت تنگ ہوں, فلاں فلاں بادشاہ ہے, کوئی ہے, ساری باتیں میں برداشت کر دیتا ہوں, بکواس کرتا ہے, جب آپ کی برائی کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, میں بہت تنگ آ گیا ہوں, مجھ سے کچھ ہو نہ جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. باقی تو میں کنٹرول کرتا رہتا ہوں, لیکن جب آپ کی شروع کرتا ہے تو میں برداشت سے باہر ہو جاتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. ان کو نام کون ہے وہ؟
حضرت نے کہا جلال میں تھے، کہتے ہیں حسن. کہتا اچھا حسن نام، ٹھیک. دوسرے دن بادشاہ کا کون تھا، گزر رہا تھا کسی کا، ایک پرندہ آیا، اس نے آنکھ ناک منہ اس کا اس طرح نوچ کے لے گیا، منہ بگاڑ دیا. تو وہ شخص ہے حسن، کہا تو چہرے بگڑ گئے. کہتا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اس آیت کی تفسیر میں تجھے بتاتا ہوں. پھر وہ کشف ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ احتیاط سے کام کرو، ضرور جنگ کے لیے تیار ہو میرے ساتھ. تو فرمایا اس تفسیر یہی ہے کہ جو اللہ والوں کے دوست، جو اس کے دوست ہیں، ان کی برائیاں کرتا ہے، ان کی بے ادبیاں کرتا ہے، ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا ہے، بے ادبی پہ ان کے ساتھ ماحول بناتا ہے، تو ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کے چہرے کو مسخ کر دیتے ہیں. پہلا عذاب اس کو دنیا کے اندر شروع ہو جاتا ہے اس شخص کو. تو دونوں چیزیں ایکسٹریم پہ ہیں الحمدللہ. اگر ہم کسی ایسے اللہ والے سے دوستی رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور دشمنی رکھتے ہیں اس قسم کا عذاب اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا گیا، ہمیں تکلیف کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بات. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بات کرنے، اور خاص طور اللہ والوں کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں کیا تکلیف ہے. لیکن کیا ہے کہ زمانہ ایسا آ گیا، مصیبت ایسی ہے. تو یہ ذکر جو ہے جس کی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بوجھ ہوں گے انسانوں کے، کیا کرتا ہے ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے ان بوجھوں کو یہاں کم کرنا شروع کر دیتا ہے، دھونا شروع کر دیتا ہے. اور جس وقت آتے ہیں دنیا سے، اس دنیا میں پلٹتے ہیں، ہم ذکر کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس پر بوجھ نہیں ہوگا، اس حساب سے بچ جاتا ہے. تو میرے بھائی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دی. ہاں اس میں ایک تفصیل رہے گی، بات جو بتا رہا تھا بیچ میں، کہ وہ کون ہیں لوگ جو ذکر پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، اس میں ہم ہیں یا نہیں ہیں. ان کے لیے کہا ہے نا، ہر ذکر کرنے والے کو تو نہیں کہا ہے کہ وہ بوجھ ختم کر دیتے. یہ بھی یاد، یہ سمجھا یہ بات کہ ہر ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ کون ہوگا جو ذکر پہ مر مٹ جانے والے لوگ ہیں. وہ کون لوگ بتا، میں دیتا ہوں عمل کرنا پہ ہم سب کا کام ہوگا، میں بھی آپ کے ساتھ، تاکہ ہم مر مٹنے والے بن جائیں. یہ کیا وہ لوگ یہ صبح شام کرتے ہیں، وہ لوگ جو رات کو بیٹھ کے 1 لاکھ تسبیح کرتے ہیں، وہ لوگ چل پھرتے چلتے ذکر کرتے ہیں. نہیں، یہ کون لوگ ہیں، کون سی عورتیں ہیں جو مر مٹنے والے جس کو کہا گیا ہے. بتاؤ وہ کون لوگ، وہ لوگ کہ جو استقامت کرتے ہیں. استقامت کو ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ پکڑ لیا مستقیم ہو گیا، ساری زندگی اس کو نہیں چھوڑا. تبھی مشائخ کرام جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا ذکر، نقش بندی جو ہوتے ہیں نا، ہم شوشنا دل نہیں بڑھتا، اور کیا کریں جی، اور بتائیں جی، اور بتائیں جی. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یقین نہیں ہوتا نا اپنے مشائخ پہ، شیخوں پہ، اپنے نفس پہ چل رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تو وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے. کیا وجہ ہے کہ تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، وہ جانتے ہیں اس چیز کو، اللہ کے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے. ثم استقاموا، قرآن تو تعریف کرتا ہے جو استقامت اختیار کیا، تنزل الملائکۃ، ان پر موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو کرامت جس کے پاس ہوگی، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، جو دکھاتا ہوگا، فلاں کرتا ہوگا، کسی چیز کا اللہ نے اپنے ولی جو تعریف کی ہے قرآن کے اندر، جن پہ کہا ہے کہ موت کے وقت فرشتے اس کی تائید کریں گے، اتریں گے، ہے نا قرآن کی پوری آیت. اس پہ لفظ کون سا استعمال کیا ہے، ثم استقاموا. وہ لوگ جن کو کہا کہ آپ 100 دفعہ درشی پڑھ لیا کریں، شیخ نے کہہ دیا ساری زندگی اس کو قائم رہ گئے. شیخ نے کہا کہ صبح تسبیح 100 کر لیں، 100 کر لیں، ساری زندگی قائم رہے گی، اس پہ چھوڑیں گے. شیخ نے کہا اس مجالس میں تم نے آنا ہے، ساری زندگی اس مجلس میں آتے بیٹھتے رہے. ان کو کہا کہ کون لوگ ہیں، ذکر پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں. یہ تو بھائیو ٹوٹا پھوٹا انسان آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ہی مجھے بچائیں گے دوزخ کی آگ سے. آپ تو نیک آدمی ہے، لیکن ڈھونڈیں گے ضرور مجھے آپ کی، کس آگ میں جل رہا ہے، اس کو نکالو وہاں سے. کیوں، کیا بات ہے، اس نے ایک کام بہت اونچا کرایا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کیا تھا اس شخص نے، بہت گناہ گار شخص ہے. تو جی اس نے ایک کام بہت اچھا کیا، کیا کہ ہمیں تزکیے کا حکم دیا تھا. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا یہ تزکیہ شیٹ کیا زبردست چیز دی تھی آپ کو. جو لوگ کر رہے ہیں اور مرد انشاءاللہ روز قیامت میں دیکھیں گے اس کا یہ کیا چیز تھی عجیب جو دی گئی تھی ہمیں، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ ختم ہوئے تھے سارے.
وہ جو نہ مانے وہ تو وہ اپنی مرضی ہے، لیکن وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ تلاش کریں گے، وہ مجھے بچائیں گے الحمدللہ جہنم کی آگ سے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمت کی فضل فرمائے، وہاں تک نہ ہی لے کے جائے، اپنی رحمت میں جہاں پہ جنت دکھائے ہمیں بھی، لیکن سارا تو بن جائے گا انشاءاللہ کہ بھائی جس شخص کی وجہ سے ہم پہنچے، کیونکہ تزکیہ ہے یہ تو مین چیز ہے، دیتا ہے استقامت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 1 لاکھ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، دوسرے بار نہیں، آ رہے ہیں مستقل الحمدللہ اس کام پہ لگے ہیں، آرام کے ساتھ اس کو کیے جا رہے ہیں۔ شیخ نے کہا ہے کہ بس 100 تسبیح آپ کریں، 100 200 تسبیح کریں، 1200 تسبیح آپ کریں، مستقل اس پہ لگے ہیں آپ، یہ نہیں چھوڑ دی، نہیں یہ فلاں نہیں۔ الحمدللہ دیکھتا ہوں بعض حضرات جو ذکر میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، الحمدللہ خاص طور پہ اس وقت جو موجود ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا یہ آدمی کام کس کو کرتا ہے۔ الحمدللہ میرا والا سٹائل ہے اس کا، مصروف آدمی ہے، نام نہیں رہی ہیں، آپ میں بیٹھے ہیں ایسے لوگ، مجھے نہیں پتا یہ کس کام کس کو کرتا ہے کہ میں کسی مجلس میں اس کو غائب ہی نہیں دیکھتا۔ یہ نہیں کہ اس کا اپنا کاروبار ہے، ایسے لوگ ہیں ہمارے میں، اپنے کاروبار نہیں بیچاروں گے، وہ تو ہے بیکار لوگ جن کے اپنے کاروبار تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا، لوگ کام کر رہے ہیں آگے کروں گا کیا ہے، تو وقت گزارنی انہوں نے تو۔ لیکن وہ آدمی جو کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے، بڑے کام ہوتے ہیں نا بھائی، اصل کام تو وہ ہے نا جس قسم کے کام کرتا ہے، اس کو کیسے چھٹی مل جاتی ہے، وہ ہر جگہ ہر مجلس میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ سبحان اللہ، جب اتنی استقامت ہو جاتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس کے گناہ اس کی طرف چلنے، اس پہ بوجھ ڈال دیں کسی قسم کا بھی۔ تو یہ ہے وہ ذاکر مرد، وہ ذاکر عورتیں جو بڑی محبت کے ساتھ زیادہ کی طلب نہیں کرتے، استقامت پہ نظر رکھتے ہوں، بہت شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اپنے شیخ کا شکر کرتے ہوں، کیونکہ نا شکر ہی ہے نا، ہمارے شیخ نے کچھ دیا ہی نہیں، ہمیں تو بتایا کچھ نہیں، ہمیں تو کہا ہی نہیں، یہاں شکر ہوتی ہے نا انسان کی، تو شکر گزار بندے ہوتے ہیں کہ صبح ملا خوب ملا الحمدللہ، رچ کے اس پہ کرو، باقی آرام کرو۔ استقامت ہونی چاہیے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بھی دیکھیں آپ کو ذکر دیا ہے، جس میں استقامت یہ ہے کس مجلس میں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یار لیٹ ہے 3 منٹ ہے، 3 منٹ کے لیے بھی جا کے حاضری دیتے ہیں، دخل لگ جائے گا، استقامت ہوگی اس کی۔ اچھا یہ بھی نہیں، وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، مجلس ختم ہو گئی، استقامت ہوگی اس کے لیے، اس طرح بھاگا ہے، یہ بھی نہیں، اس نے سوچا ہے کہ یار میں کس طرح پہنچوں گا، وقت بھی نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے، مجلس ختم بھی ہو چکی، کچھ اس کا سوچنا چاہیے، وہ استقامت ہے الحمدللہ۔ اللہ کی تو رحمتیں اتنی ہیں انسان پر، بے انتہا رحمت ہے۔ تو وعدہ کرنے اللہ تعالیٰ سے کہ ذکر بتا دیا کتنی بڑی چیز ہے، سب جو لوگ حضرات سن رہے ہیں بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ ہم اس عمل پہ کیا کرنا ہے، استقامت کرنی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد بہت کام آئے گا، یہ ہمارے قرآن کو بھی یہ نکالے گا، ہماری نمازوں کو بھی یہ نکالے گا، ہماری دعاؤں کو بھی نکالے گا، ہماری حج کو بھی نکالے گا، ہمارے دین کی خدمت کو بھی یہی نکالے گا، اللہ کا ذکر جو ہوگا۔ اللہ کہے گا تیرے ذکر کی وجہ سے تیرا قرآن بھی قبول کرتا ہوں، ساری غلطی معاف کرتا ہوں۔ نہ قرآن تو خود کیا کہے گا کہ میں تو اس کے منہ پہ لانتے بھیجتا تھا جب یہ پڑھتا ہے، کہہ رہا ہے قرآن نہیں کہہ رہا، پھر ہم قرآن سے کیا کہیں گے؟ قرآن تو شکایت کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا آخرت میں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں تو پکڑوں گا، شکایت کروں گا، ان لوگوں نے مجھے برباد کیا تھا، دیکھیں یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا، تو پھر کون بچائے گا؟ اللہ کا ذکر بچائے گا۔ جو ذاکر بھی ہوگا اور تلاوت گزار بھی ہوگا تو پھر کیا ذکر اٹھے گا ہم تک کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا تھا، جو غلطیں تلاوت قرآن میں کرتا تھا پھر تو کہتا تھا ذکر کی وجہ سے میں اس کا بوجھ ہلکا کرتے رہتا ہوں، تو میں نے تو بوجھ ہلکے کر دیے اس کے سارے، اللہ کہے جلد اس کو پورا انعام ہے قرآن کا۔ تو یہ تو بہت ضروری چیز ہے ہر انسان کے لیے، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ استقامت کے ساتھ کریں گے بھائیو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی صحبہ اجمعین۔ اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم نے سنی اور تو نے اس کو لائیں، میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہماری موت ہم پہ آسان فرما، یا اللہ وہ اعمال نصیب فرما جس سے ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، ہمارے بوجھ اتر جائیں اور ہم ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں۔ اے میرا مولا دوزخ کو ہم سے دور فرما دے، جنت کو قریب فرما دے۔ اے میرا مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اعمال سے راضی ہو جا۔
اے میرے مولا جو مشائخ کرام جنہوں نے ہمیں اللہ کا ذکر دیا، جن کی برکت سے میرے مولا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے ہماری نسبت، محبت، خدمت، ہر چیز میں اضافہ در اضافہ کرتا چلا جا۔ اے میرا مولا اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔